الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ان الشیطان للانسان عدو مبین نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ہی ہیں جو آپ کے سامنے بہترین قصے بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم یہ قرآن مقدس جو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں یوسف کا قصہ سنائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مکمل سورت نازل ہوئی اور پورا قصہ تفصیل کے ساتھ نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتلایا گیا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کہ میرے محبوب آپ کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتلایا، وہی آپ کی طرف کی تو آپ کو پتہ چلا۔ لہذا یہ آیت کا ٹکڑا، یہ جملہ بڑا واضح ہے، اور جیسا کہ میں اکثر یہ بات سمجھایا کرتا ہوں کہ یقین جانیے کہ عقائد کے معاملہ کے اندر قرآن مقدس کو سمجھنا جتنا آسان ہے، دنیا کے اندر اتنی کوئی کتاب آسان نہیں۔ عقائد کے معاملہ کے اندر جتنا قرآن مقدس کو سمجھنا آسان ہے، بڑے سادے انداز کے ساتھ اور بڑے سادے الفاظ کے ساتھ قرآن مقدس عقائد کی باتیں سمجھاتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو عقائد ہیں، قرآن مقدس کی جو آیات ہیں عقائد کے معاملہ کے اندر، وہ کسی تشریح کی محتاج بھی نہیں، بالکل واضح۔ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی تشریح کی جائے، کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، صرف ترجمہ سامنے آیا اور بات واضح ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم ہی ہیں جو آپ کے سامنے بہترین قصے بیان کر رہے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم آپ کی طرف یہ قرآن جو نازل کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن كُنْتَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ میرے نبی بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے آپ پر نازل کیا تو تب آپ کو پتہ چلا، وگرنہ آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، میرے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت کا معاملہ تھا اور لوگ آپس کے اندر قرعہ اندازی کر رہے تھے، تو میرے نبی آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اب یہ کتنی واضح آیات ہیں،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ جب تک اللہ آپ کو نہ بتلائے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا۔ لہذا عالم الغیب ذات صرف اور صرف ہے تو وہ ایک اللہ کی ہے، اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قصہ ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ یہ سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ ہر روز جاتے ازواج مطہرات کے حجروں کے اندر ان کی خبر گیری کرتے، کوئی معاملات ہوتے تو ان کے وہ نپٹاتے۔ تو حضرت زینب بنت جاحش ان کے پاس کہیں سے تحفتاً شہد آیا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور پانی یعنی یہ شہد کا شربت یہ بڑا پسند تھا۔ حضرت زینب پانی لیتی، شہد لیتی، پھر شربت بناتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کے لیے بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد حضرت زینب پیش کرتی، نبی علیہ السلام نوش فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ سوکنے تھی، اور سوکنے جو ہوتی ہیں اس کی ان کی فطرت غالب ہوتی ہے، تو ان کا آپس کے اندر یہ مشورہ ہوا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے کہ یا رسول اللہ آپ اس کے پاس زیادہ دیر کیوں ٹھہرتے ہیں؟ لہذا انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس چونکہ شہد آیا ہوا ہے کہیں سے، تو وہ مجھے شربت بنا کر دیتی ہے تو میں اتنی دیر ٹھہر جاتا ہوں، تو اس لیے میں اس کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے آپس کے اندر یہ مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب کے پاس بیٹھنے سے روکنا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اگر میرے پاس آئیں تو میں نبی علیہ السلام کو کہہ دوں گے کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اگر تیرے پاس آئے تو بھی یہی بات کہنا، چونکہ نبی علیہ السلام کو بو سے بڑی نفرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ شہد پینا جو ہے وہ شربت پینا چھوڑ دیں گے۔ تو دونوں کا یہ آپس کے اندر مشورہ ہوا، اور حقیقت بات یہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ واقعتاً اس شہد کے اندر مغافیر کی بو تھی بھی، وہ مغافور کا اثر تھا، جس وجہ سے انہوں نے آپس کے اندر جھوٹ نہیں انہوں نے بولا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کوئی جھوٹ بولا ہو، واقعتاً اس شہد کے اندر مغافیر کے پھول کی ملاوٹ تھی۔ تو انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کچھ نہیں، وہ جو زینب کے پاس شہد ہے اس نے شربت بنا کی دی، ہو سکتا ہے یا رسول اللہ شہد کی مکھی وہ مغافیر کے پھول پر بیٹھ گئی ہو، اس نے رس چوسا ہو تو وہ رس شامل ہو گیا، اس وجہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضرت حفصہ کے پاس گئے، حضرت حفصہ نے بھی یہی بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر قسم اٹھا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ کے لیے اپنے شہد کو استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے واضح الفاظ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حکم نازل کیا اور فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ أَعْرَضَ عَن بَعْضٍ۔ میرے نبی آپ نے اپنی بیویوں کو کہنے پر شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کیوں حرام کیا؟ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیں یا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام کر لیں؟ یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار تو ہمارا اپنا ہے، ہم جس کو چیز کو حلال کریں وہ حلال ہے، جس چیز کو حرام کریں وہ حرام ہے۔ لہذا آپ اپنی قسم کا کفارہ دیجیے اور آپ کو شہد استعمال کرنا پڑے گا۔ اب اگر نبی علیہ السلام کو یہ خبر ہوتی کہ شہد کے بارے میں جو میں قسم اٹھا رہا ہوں بعد کے اندر مجھے یہ کفارہ دینا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہی نہ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی اور بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفارہ دینا پڑا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک قوم قبیلے کے لوگ آئے اور وہ مسلمان ہوئے اور کہنے لگے جی ہمارے باقی لوگ بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ حفاظ کو اور علماء کو بھیجیے، جو علماء صاحب ہیں ان کو بھیجیے تاکہ وہاں پر جا کر وہ دین کی محنت کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کریں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 70 صحابہ کو بھیج دیا۔ 70 صحابہ، ایک دو نہیں، 70 صحابہ، چونکہ علاقہ بڑا تھا کہ پھیل جاؤ وہاں پر جا کر اور وہاں دین کی محنت کرو، تو 70 صحابہ ان کے ساتھ ہو لیے۔ لیکن یہ چونکہ منافق تھے، غدار نکلے، راستے میں جا کر ان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ بے وفائی کی اور صحابہ کو بے دردی کے ساتھ 70 صحابہ کو، نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب اگر نبی علیہ السلام وہ غیب کی خبر جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ان کے ساتھ کیوں بھیجتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بھائی تم تو غدار ہو، میرے ساتھیوں کو وہاں جا کر شہید کر دو گے، تو لہذا معلوم ہو گیا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، میرے محبوب یہ جو قصہ ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو خبر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جوتا پاک ہو۔ نیا جوتا لیں آپ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہن کر 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے نیا جوتا عطا فرمایا ہے۔ جوتا پہن کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جہاد کی حالت کے اندر تو جوتے اتارے نہیں جاتے، وہ بوٹ ہوتے ہیں یہاں تک، انہی پر مسح کیا جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ جوتے کے ساتھ ہی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے نیچے تھوڑی سی ناپاکی لگی ہوئی تھی۔ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے۔ صحابہ نے پیچھے سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے اتار رہے ہیں، تو صحابہ بھلا کیسے پیچھے رہتے، نبی علیہ السلام کا ایک عمل سامنے آئے تو صحابہ اس پر عمل نہ کریں۔ صحابہ اکرام نے بھی جوتے اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پوری کی، دیکھا سارے صحابہ نے جوتے اتاریے۔ آپ نے فرمایا بھئی تم نے کیوں جوتے اتارے؟ یا رسول آپ نے جو اتار دیے تو ہم کیوں نہ اتار دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو، مجھے تو جبرائیل امین نے نماز کے اندر آ کر بتلایا کہ یا رسول اللہ آپ کے جوتے کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے، لہذا جوتے اتار دیجیے، میں نے تو اس لیے اتارے۔ اچھا یا رسول اللہ آپ نے اتارے تو پھر ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جوتے کے نیچے جو چیز تھی اس کا پتہ نہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جب تک اللہ نہ بتلائے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت ہے اور آپ پر جو بیماری نے حملہ کیا، سر کے اندر شدید درد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہی زہر مجھ پر اثر کر گیا ہے جو یہودیہ عورت نے کھانے کے اندر شامل کر کے مجھے دیا تھا۔ خیبر جب فتح ہوا نا تو یہودیوں کے اس بات کے اندر بڑی تکلیف تھی۔ ایک یہودی عورت نے یہ سازش کی کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے اندر زہر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ توڑ کر منہ چھپایا، اور ایک صحابی بھی تھے انہوں نے بھی کھایا، وہ صحابی وہیں شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی ایک لقمہ کھایا تو فوراً کھانے نے اطلاع دے دی یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور پھر وہ جو صحابی وہاں پر جو شہید ہوا تھا اس کے بدلہ کے اندر اس یہودی عورت کو قتل کیا گیا، تو اسے قصاص دیا گیا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیوں تناول فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھوک لگی ہے، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا لیکن موضوع کے مطابق آگے سن لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے کہ چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ ابو بکر کے اس طرف جا رہے ہیں تو آگے سے ابو بکر آ رہے ہیں۔ ابو بکر میں تو تیرے گھر آ رہا تھا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا مجھے تو بھوک لگی تھی، میں نے کہا چلو ابو بکر کے گھر جا کر کچھ تناول کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ کی قسم مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالا، میں تو آپ کے پاس آ رہا تھا کہ کوئی ہدیہ ودیہ آیا ہوگا تو وہاں تناول کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو عمر کے پاس چلتے ہیں۔ جس عمر کے پاس جانے لگے آگے سے عمر آ رہے ہیں۔ عمر ہم تو تیرے پاس آ رہے تھے، کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کچھ کھانے کے لیے؟ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، تو مجھے آج بھوک لگی، میں نے کہا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، کوئی ہدیہ ودیہ آیا ہوگا تو وہاں جا کر کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آؤ پھر سعد کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سعد مجھے اکثر کہا کرتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں تاکہ اللہ کی رحمت میرے گھر بھی برسے یا رسول اللہ۔ چلو سعد کے گھر چلتے ہیں۔ دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
نبی علیہ السلام کبھی ابو بکر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یا رسول اللہ ایسے کیوں آپ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو تم کیا سمجھتے ہو تمہارا کتنا مقام ہے، جس وقت تم میرے سینے کے ساتھ لگتے ہو محمد کا سینہ ٹھر جاتا ہے، اللہ اکبر، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو آپ جا رہے ہیں، حضرت سعد اپنے باغ کے اندر کام کر رہے تھے، کھجوروں کو پانی دے رہے تھے، انہوں نے دور سے دیکھ لیا کہ اللہ خیر کرے آج نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لاتے ہیں۔ وہ کوئی ایسا دروازہ ہوگا باغ کے اندر ہی، تو جلدی جلدی وہ اپنے گھر داخل ہو گئے، جو مین گیٹ تھا اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کو نہیں دیکھا، کیونکہ دور تھا معاملہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ باتیں کرتے جا رہے تھے اپنے دھیان کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے نا تو آپ وہاں کھڑے ہو کر زور سے سلام کہا کرتے تھے، السلام علیکم، گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ حضرت سعد دروازے کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا رسول اللہ، بلند آواز سے نہیں، بالکل آہستہ آواز سے۔ نبی علیہ السلام نے سنا نہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے پھر کہا السلام علیکم، حضرت سعد نے پھر کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے پھر نہیں سنا۔ نبی علیہ السلام نے پھر تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، حضرت سعد نے پھر تیسری مرتبہ کہا وعلیکم السلام یا رسول اللہ، نبی علیہ السلام نے نہیں سنا۔ نبی علیہ السلام نے شیخین کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا پھر آج قسمت کو کہیں، آج معلوم ہوتا ہے کہ میرا ساتھ بھی گھر میں کوئی نہیں۔ واپس پلٹے، جب واپس پلٹے تو پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، حضرت سعد بھاگتے ہوئے آگے سے اتیتانا فدیناکا، اتیتانا فدیناکا، اتیتانا فدیناکا، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میرے والدین قربان جائیں، سب کچھ میرا قربان جائے آپ کے قدموں پر۔ آپ آئے اور واپس جا رہے ہیں، کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا پہلے تم اے دس نہ تو ہمیں کتھے؟ یا رسول اللہ میں بالکل دروازے دے نال اندر لے پاسے کھڑوتا آیا سا۔ آپ نے فرمایا وقت میرا سلام کوئی نہیں سنیا؟ یا رسول اللہ سنیا تے جواب کیوں نہیں دیتا؟ تین نہیں پتا کہ سلام دا جواب دویندا؟ تے سلام دا جواب جڑا ہے واجب ہو دیندا، وَإِذَا حُيِّيتُمْ فَتَحِيُّوا بِحِيَّةٍ فَتَحِيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، قرآن مقدس 5ویں پارے کی آیت ہے۔ تین نہیں پتا کہ سلام دا جواب دینا فرض ہو جاندہ، واجب ہو جاندہ؟ یا رسول اللہ پتہ ہے مجھے مسئلہ پتہ ہے، تو سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا؟ یا رسول اللہ سلام دا جواب بھی دیتا، لیکن یا رسول اللہ سلام دا جواب دیتا ضرور ہے لیکن دھانو سنوایا نہیں۔ سلام دا جواب دیتا ضرور ہے لیکن دھانو سنوایا نہیں۔ کیوں انج کیوں کیتے ہی، ہوڑی کیوں جواب دیتا ہی؟ یا رسول اللہ اس واسطے کہ میں آکھیا کہ اج اللہ دی رحمت دا بدل میرے گھر وسدا، اج اللہ دی رحمت دا بدل میرے گھر وسدا، اللہ دے پیغمبر تشریف لے آ رہے نے، تے کیوں نہ میں اللہ دے پیغمبر کرو 3 دفعہ سلامتی دی دعا لے لواں۔ مینوں تہاڈی عادت دا پتا کہ تسی پہلی واری سلام کرو جواب آ جائے پھر تسی دوجی واری سلام نہیں کر دے، تو یا رسول اللہ اس واسطے ہر دفعہ میں سلام دا جواب دیندہ رہا، لیکن آہستہ کر کے میرا یہ نظریہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ میرے دروازے پر کھڑے ہو کر سلامتی کی دعا کر دیں، میرے گھر بے برکتی کیسے ہو سکتی ہے یا رسول اللہ؟ میں نے یہ اس واسطے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد واپس لائے اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت مدارات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و تواضع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو دیکھ لیتے کہ سعد تو اندر کھڑا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے تو آپ معلوم ہو گیا کہ چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا کون ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک نہیں بہت سارے واقعات، اور انشاءاللہ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ بھی آپ کو یہ بات بتلائے گا کہ عالم الغیب ذات ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے، جب تک اللہ نہ بتلائے اس وقت تک کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں اللہ بتلا دے تو کسی اپنے ولی پر کوئی بات ظاہر کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے، تو یہاں سے مدینے سے بیٹھ کر وہ سینکڑوں میل دور اسلامی لشکر ہے اور اس کا جو سپہ سالار ہے اس کو ہدایت دے رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، سینکڑوں میل دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر اس کو وہ ہدایات دے رہے ہیں۔ لیکن ادھر معاملہ کیا ہوا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اور پہلی صف کے اندر حضرت عمر فاروق کا دشمن ابو لولو فیروز وہ چھپا ہوا ہے، اور اس کے پاس خنجر ہے، زہر آلود خنجر ہے، بالکل پیچھے کھڑا ہے، بالکل پیچھے کھڑا ہے، اور خنجر اس نے چھپایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق جب مصلی پہ کھڑے ہوئے اور تلاوت شروع ہو گئی تو اس نے حضرت عمر فاروق پر پے در پے وار کر دیے خنجر کے۔ حضرت عمر فاروق گر پڑے، عبد الرحمن بن عوف نے آگے ہو کر نماز پڑھائی، اور پھر وہ جب ابو لولو فیروز وہاں سے بھاگا تو اس نے کئی ساتھیوں کو شہید، مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا، بہت سا کو زخمی بھی کیا، لیکن جس وقت اس کو پتہ چلا کہ میں اب پکڑا جاؤں گا تو اس نے خود اپنی شاہ رگ جو کاٹ لی اور وہ مر گیا۔ تو حضرت عمر فاروق مدینے میں بیٹھ کر ایک طرف تو وہ ساریہ کو ہدایت دے رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو رہو، ادھر سے دشمن آ رہے ہیں، اور ادھر خود مسجد نبی کے اندر پہلی صف کے اندر دشمن چھپا بیٹھا ہے، چھپا ہوا کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بتلائے اپنے ولی کو بتلا دے، نبی کو بتلا دے، نہ بتلائے تو اس کی اپنی مرضی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ بادشاہ پیغمبر ہے، ہوا پر بھی بادشاہی ہے، انسانوں پر بھی بادشاہی ہے، جنوں پر بھی بادشاہی ہے، درندوں پر بھی بادشاہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا لے کر چل رہی ہے، موسم خوشگوار آ گیا، ہوا کو حکم ہوا رک جا، ہوا رک گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر کے ساتھ چل پڑے۔ اب جس وقت چل پڑے تو وہاں یہ چیونٹیوں کی بستی تھی قریب، اور وہ چیونٹیاں اپنے بلوں سے، اپنے سوراخوں سے باہر نکل کر وہ دانہ وغیرہ چگ رہی تھی، اپنی خوراک کی تلاش کے اندر تھی۔ ان کا جو بڑا سردار تھا چیونٹا مکوڑے شاہ، وہ کہیں بلند جگہ پہ کھڑا ہوگا، اللہ نے ان کی حس تو بڑی تیز رکھی ہے نا، تو اس نے یوں کر کے سونگا نا اس طرف سے تو گھٹائیں آ رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوشبو اس کو آئی مکوڑے شاہ کو، تو وہ فوراً کہنے لگا، وہ اپنی چیونٹیوں کو، یا ایتھا النفس یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او میری چیونٹیوں، میری رعایا، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ وہ کہنے لگی، مکوڑے شاہ جی، ابھی تک تو ہم نے اپنی خوراک بھی پوری حاصل نہیں کی، ہم اپنے سوراخوں میں کیوں چلی جائیں، اپنے بلوں کے اندر کیوں چلی جائیں، گھروں کے اندر کیوں چلی جائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ مکوڑے شاہ کہنے لگا، ان کا بادشاہ کہنے لگا، اس واسطے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں۔ اچھا جی، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا پیغمبر وہ تشریف لا رہے ہیں، جی وہی تشریف لا رہے ہیں، تو پھر ہم نے ان کا کیا قصور کیا ہے جو ہم اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں؟ اللہ کا پیغمبر تو ظلم کرتا کوئی نہیں، ہم اپنے بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر کیوں داخل ہو جائیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم تو اپنا دانہ وغیرہ حاصل کریں گی، اپنی خوراک حاصل کریں گی۔ وہ مکوڑے شاہ کہنے لگا، بات تو ٹھیک ہے، تم نے زیادتی تو کوئی نہیں کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نقصان تو کوئی نہیں کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یاد رکھو تمہارا وجود تو ہے بالکل معمولی سا، ہڈی بھی دھواڈی کوئی نہیں جڑی، کاڑ دی آواز آوے ہو تسی بالکل معمولی جیا، پھوک ماری جاوے تے کدھروں دی کدھرے چلی جانیاں ہو، ہوا تھوڑی جی آ جائے تے کسے پاسے اڑ جاندیا ہو، دھواڈا پتہ تے لگدا کوئی نہ ہویا۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہاں سے گزریں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم ان کے پاؤں کے نیچے آ کر مسلی جاؤ گی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ وہ مکوڑے شاہ اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہا ہے، سبق دے رہا ہے، جلدی واپس چلی جاؤ، اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مکوڑے شاہ کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس وقت اس کیڑی کی بات کو سنا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے۔ اس کی بات سن کر مکوڑے شاہ کی مسکرائے کیوں؟ مسکرائے اس واسطے کہ واہ میرے اللہ جیڑا مسئلہ میں بندیاں نو دسنا تے بندے نہیں من دے، او مسئلہ تے کیڑیاں نو بھی پتہ ہے تے فطرت وچ رکھ دیتا ہے کہ اللہ تو بغیر غیب کوئی نہیں جاندا۔ اے مسئلہ تے میں بندیاں نو پکوانا جنہاں نو پکوانا لیکن او نہیں مندے، لیکن یا اللہ واہ تیری میں قدرت و قربان جاواں اے مسئلہ تے کیڑی نو بھی پتہ ہے تے کیڑیاں نو بھی پتہ ہے، تائیں تے کہندی ہے پہلا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پے مسکرا پے، پھر اس کیڑی دے کول گئے، مکوڑے شاہ دے کول گئے، مکوڑے شاہ نو پکڑیا تے اپنی ہتھیلی اتے رکھ لیا تے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے خوش ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس نو کہندے منگ میرے کولوں کی منگنی ہے، منگ میرے کولوں کی منگنی ہے، منگ میرے کولوں کی منگنی ہے۔ او مکوڑے شاہ کہندے او کی جی کیڑی کہندی ہے حضرت جی دھاڑے کولوں کی منگا، دھاڑے اختیار دے وچ کچھ بھی نہیں، دھاڑے کولوں کی منگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں منگتے صحیح تو کی منگنی ہے؟ او آکھن لگی حضرت جو منگا دے ہوگے۔ فرمایا ہاں دیواں گا۔ او کہن لگی میری عمر دے اندر تے میرے رزق دے اندر اضافہ کر دیو، میری عمر دے اندر تے میرے رزق دے اندر اضافہ کر دے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او بھلی مان سے تو منگی او چیز ہے جیڑی میرے اختیار وچ کوئی نہیں، نہ رزق میرے اختیار وچ نہ تیری عمر میرے اختیار وچ۔ او کہن لگی حضرت میں تے تھانوں پہلے آکھیا ہے کہ دھاڑے اختیار وچ کچھ نہیں تے منگا دھاڑے کولوں کیوں؟ ہاں میں اس دے کولوں منگنی ہاں جس دے اختیار دے اندر میرا رزق بھی ہے تے میری عمر بھی ہے۔ میں اس دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانی، میں اسے دے سامنے زاریاں کرنیاں، میں اسے دے کولوں منگنیاں۔ لہذا پتہ چل گیا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ دی قسم ہے جے اللہ نہ دسے تے پیغمبرانوں بھی پتہ نہیں چلدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا یہی قصہ بالکل واضح طور دے اتے اے بات نو ظاہر کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان وچ بیٹھے ہوئے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام کنعان دے کھوہ وچ پے ہوئے نے، انے کھوے ڈگا پہ حضرت یوسف علیہ السلام، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتہ کوئی نہیں۔ جے اگر پتہ چل جاندا کہ میرا پتر ایسے کنان دے کھوے چ پیا ہوئے تے اپنے سنگیاں ساتھیاں نو اپنے منن والے نو لے جا کے تے اپنے پتر نو کھوہ وچوں کڈ لیندے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نو پتہ کوئی نہیں چلیا۔ پھر ہور اس تو اگے جاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام نو اے بھی نہیں پتہ چلیا کہ میرا پتر مصر دا بادشاہ بنیا بیٹھا ہے۔ اے جیرے میرے نوجوان پتر جاندے پہنے اپنے بھائی دے کول جاندے پہنے، اے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نو کوئی نہیں پتا۔ بلکہ جس وقت بیٹے جان لگے تے حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، او میرے پترو غلہ لین چلے ہو تے نال بنیامین نو لین چلے ہو؟ جی ابا جی نالے غلہ لین چلے ہاں، نالے بنیامین نو لین چلے ہاں۔ تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جنگل بھی رستے وچ آنے، جھاڑیاں بھی آنیاں، بوٹے سروٹے بھی آنے نے، تے میرے یوسف نو بھی تلاش کر دے جائے، ہو سکتا ہے میرا یوسف بھی تانوں مل جائے۔ او پتر اگوں کہندے ابا جی اتنا عرصہ ہو گیا تیرے کولوں یوسف نو جدا ہویا، 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے تے یوسف دا نام لمن والا بھی کوئی نہیں رہا۔ جے اگر یوسف زندہ ہوندا تے تھانوں کسے نہ کسے پاسوں دی بھینک پہ جاندی، پتہ لگ جاندا، لیکن تسی اجے تک بھی یوسف یوسف پہ کر دے ہو تے یوسف یوسف کر دیاں تسا قبر چ چلیاں جانا ہے، لیکن یوسف دھانو ملنا کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو بات تے ٹھیک ہے، 40 سال دا ایک عرصہ بڑا عرصہ ہوندا ہے، لیکن لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دی ذات تو نا امید نہیں ہونا۔ دنیا دے ہر دروازے بند ہو جان، نا امید ہو جائے، لیکن اللہ دی ذات تو نا امید نہیں ہونا۔ امید
امیداں لانا دھواڈا کام ہے تے امیداں نو پھڑ لانا میرے اللہ دا کام ہے، منگنا دھواڈا کام ہے تے دھواڈی جھولی نو بھر دینا میرے اللہ دا کام ہے۔ تے فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص، ہم ہی ہیں جو آپ کے سامنے بہترین قصے بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے جو یہ قرآن جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور میرے پاک پیغمبر بے شک آپ اس سے پہلے البتہ بے خبر تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو قصہ سنایا تو تب جا کے پتہ چلا، وگرنہ آپ کو پتہ نہ چلتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔